بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے اور فیڈ بیک آپ کا ملتا رہتا ہے. بہت شکریہ. مزے کی بات یہ ہے، میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ کئی دفعہ پی ایم ایل این کے بھائی یا دوست جو بھی ہوتے ہیں وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں. 100 دفعہ کریں، میری رائے سے اختلاف کریں. کئی دفعہ پی ٹی آئی کے دوست کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کسی کو اچھا لگے برا، میرا کام ہے آپ کے سامنے فیکٹس رکھنا اور اپنا اوپینین اس کے اوپر دینا. اگر کوئی فیکٹ غلط ہے تو آپ میری نشاندہی کیجیے، ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن جو پوائنٹ آف ویو ہے میرا مختلف ہو سکتا ہے، آپ کا مختلف ہوگا، لیکن فیکٹس میرے یا آپ کی مرضی سے تبدیل نہیں ہوتے. فیکٹس ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ اصل میں ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورچوئل جلسہ کیا. اب یہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ہے کہ اس طرح کیا گیا. اور پاکستان کے اندر جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ایک کریک ڈاؤن ہوا. کریک ڈاؤن ہی میں کہوں گا اس لیے کیونکہ انٹرنیٹ بلاکڈ تھی. پتہ لگ رہا تھا کہ آپ جو سوشل میڈیا کی سائٹس ہیں یا اوور آل آپ دیکھیے کہ تو انٹرنیٹ کی جو ایکسیس تھی وہ سلو تھی یا انٹرپٹڈ تھی، وہ نظر آ رہا تھا. لیکن یہ اس سے کیا حاصل ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کو کیا حاصل ہوا، اس کے بعد اس پہ حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پی ایم ایل این کا اپنا 9 پوائنٹ ایجنڈا آ گیا ہے. اب وہ 9 پوائنٹ ایجنڈا موجود ہے. اس طرح کے جو ایک پروگریسو ایجنڈا ہوتا ہے، یہ پہلے بھی پی ایم ایل این کا تھا. لیکن کیا پی ایم ایل این کو اس سے کوئی فائدہ ہوا یا پی ایم ایل این کے لیے اس دفعہ ان چیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کرنا کتنا مشکل ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. جو پاکستان تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو رہا ہے ریسنٹلی اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے ماضی میں، وہ کیا رہا ہے، اس میں ایک انٹرسٹنگ کلپ میرے سامنے سے گزرا. ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے. آپ دیکھیے حالات بدل جاتے ہیں، واقعات بدل جاتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں گھوم پھر کے آپ کے آگے آتی ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جو اپڈیٹس ہوتی رہی ہیں، ہاں جو میں بہت احترام کے ساتھ کہوں گا جو شورلی اپڈیٹس ہوتی ہیں، وہ ہمارے کئی دوست جن کی خبر نہیں ہوتی بلکہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسا ہو جائے وہ خواہش ان کی اپنی جگہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ خواہش خبر کبھی بھی نہیں بن سکتی. خواہش کسی ولاگ کے اندر آ سکتی ہے لیکن وہ خبر نہیں بن سکتی. اب میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا، ورچوئل جلسہ تھا. وہ ایک اس کے بینرز نظر آئے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں کہ ورچوئل جلسہ ہوگا. اب یہ کوئی اتفاق تو ہے نہیں کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا. 9 بجے کا ٹائم تھا شیڈیولڈ پاکستان سے جس وقت یہ ہونا تھا، لیکن اس کے ارد گرد ہی کام ذرا خراب ہونا شروع ہو گیا. میں لاہور میں ہوں تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ انٹرنیٹ کے اندر کوئی پرابلم آ رہا ہے. تو ایک دم مجھے جو پہلی چیز اسٹرائک کی وہ یہی کی کہ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اناؤنس کر رکھا تھا کہ ورچوئل جلسہ ہے تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ریسنٹلی جو حالات ہیں، بیرسٹر گور خان صاحب چیئرمین ہیں اور پارٹی مکمل طور پر خود کو دور کر رہی ہے فوج کے مخالف جو بیانیہ ہے اس سے، اور جو ایک وہ بیانیہ رہا ہے جو عمران خان صاحب جس کو پروفیس کرتے رہے اور پھر اس کی کلمنیشن کہاں جا کر ہوئی، وہ خود کو دور کر رہے ہیں اس پوری چیز سے اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اس پوزیشن پر آئیں کہ ان کے خلاف کچھ نہ ہو. چلے ان کے حق میں کچھ نہیں ہو رہا تو ان کے خلاف کچھ نہ ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے. پاکستان کے جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں سے اگر آپ بیٹھیں اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ اپنے ایکسپیرینس سے یہ سیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں نہیں کہ پہلے ہم نیگیٹو لسٹ میں ہوتے ہیں. نیگیٹو لسٹ ہوتی ہے، پازیٹیو لسٹ ہوتی ہے، ایک بیچ کی لسٹ بھی ہوتی ہے جس میں کوئی آپ کے حق میں نہیں ہوگا لیکن آپ کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا ہوگا یا آپ کے خلاف کوئی کچھ نہیں ہوگا. اس وقت کیا پاکستان تحریک انصاف خود کو اس مڈل لین کے اندر لے آئی ہے یا لا چکی ہے؟ بدقسمتی سے اب تک ایسا نہیں ہوا. دیکھیے یہ بات فیکٹ ہے، کل ساری دنیا کو پتہ ہے. امریکہ کے اندر تو آپ نہیں انٹرنیٹ روک سکتے، یورپ کے اندر تو نہیں روک سکتے، یا ملک سے پاکستان سے باہر تو انٹرنیٹ کی ایکسیس روک نہیں سکتے. وہ جلسہ ہوا اور بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد تھی جس میں لوگوں نے آن لائن اس میں شمولیت کی یا دیکھا، یا آئی ڈونٹ نو ملین کا لفظ آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں درست ہے نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کوئی ویریفائی بات ابھی نہیں کر سکتا. لیکن ظاہری بات ہے یہاں پر تو روکا گیا. لیکن آپ اس چیز کو محسوس کیجئے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف، جب میں یہ کہتا ہوں تو پھر بہت سے لوگ، میں دوبارہ کہوں گا، ان کو غصہ آ جاتا ہے. بھائی نہیں، کریکٹیو میئر سیاسی جماعت نہیں لینے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے
پہلا میجر کیا ہوتا ہے؟ ایکسیپٹ یور مسٹیکس. آپ اپنی غلطی کو مانیں یا آپ نے غلط کیا. اگر جرم کیا ہے تو پھر اس کے بارے میں بھی آپ کہیں کہ ہاں جی ہم نے جرم کیا، ہم اس پہ معافی مانگتے ہیں. نمبر 2، آپ اپنا جو پرانا بیانیہ تھا جس کے اوپر آپ چل رہے تھے اور آپ نے اس کے اندر سب کو کیا، پہلے تو آپ اس کی غلطی مانیے، پھر آپ کہیے وہ غلط تھا، پھر آپ درست سمت میں جائیے. درست سمت کیا ہوتی ہے؟ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر گراؤنڈ کے اوپر سمجھتے ہیں آپ پاپولر ہیں تو آپ وہ بات کریں جو بحیثیت سیاسی جماعت آپ کے سیاسی پراسپیکٹس کو بہتر کر سکتی ہے ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے. یعنی آپ کو نظام کے اندر اگر آپ بالکل جسے کہا جاتا ہے وہ ایک ہے نا کہ فلانا آؤٹ لا ہو گیا ہے، تو آؤٹ لا سے آپ دوبارہ اس ڈومین کے اندر آئیں. یہ مشورہ نہیں میں دے رہا، یہ میں ایک انالیسز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ کرنا ہوتا ہے خود کو دوبارہ مین سٹریم میں لانے کے لیے یا ایکسیپٹیبلٹی کے یا قبولیت کے زمرے میں لانے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کیا گور خان صاحب کی قیادت میں یہ کر پائے گی؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ گور خان صاحب آ جائیں، کوئی اور شخصیت آ جائے، وہ قابل احترام ہے، لیکن جب تک عمران خان صاحب کی جانب سے معاملات درست نہیں ہوں گے یا وہ تھوڑا سا ان کا نہیں ہوگا. اب اس کی ایک اور سائڈ ہے کہ عمران خان صاحب کے قریب جو لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں عمران خان تو بات کرنے کے لیے تیار ہے، عمران خان سے بات کوئی کیوں نہیں کرتا. اب یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس میں جسے کہتے ہیں نا ہٹ اینڈ ٹرائی وہ کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کو جب موقع ملے تو آپ چڑھ دوڑیں اور آپ کہیں جی آپ مجیب کی مثالیں دینی شروع کر دیں اور آپ یہ کر دیں اور آپ وہ کر دیں. تھوڑا سا ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. یہ تو مانیے نا کہ غلطی ہوئی ہے، اور جب غلطی ہوئی ہے تو اگر آپ نے ایک ریئیکشن کیا، ایک ایکشن کیا، تو اس کا ریئیکشن شاید آپ کو لگ رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہے اس کا، یعنی کہ اس کے جواب میں جو کیا گیا وہ یہی شاید جماعت ڈیزرو کرتی تھی. لیکن ماحول اس وقت یہ ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ کل کا جو جلسہ یہ ریاست کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. دیکھیے پوری دنیا کے اندر مذاق بھی بنتا ہے نا کہ آپ کی ایک جماعت کہہ رہی ہے جی ہم نے ورچوئل جلسہ کرنا اور ملک میں انٹرنیٹ سلو ہو جائے، تو یہ کیا مقتدر حلقوں کے لیے یا پاکستان کے اوور آل امیج کے لیے یہ اچھا ہے؟ نہیں اچھا، بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اور دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے ان باتوں کے اوپر. اور نہ ہی ہم کوئی ریپریسو رجیم ہے یہاں پر، ایسا ملک ہے جی جو پتہ نہیں کون سا ہے اور یہاں کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے صدیوں سے کہ جہاں پر انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. تو میرے خیال میں دونوں سائڈز کو، لیکن اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو کارگزاریاں ہیں ان سے پورا جو مقتدر حلقہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ اور ابھی ان کے ساتھ یہ معاملات طے نہیں ہو سکتے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو چاہیے، عمران خان صاحب کو چاہیے کہ معاملات کو درست کرے. یہ کرنا عمران خان صاحب نہیں ہے، اور میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اور کر نہیں پائے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں جی کہ میشا شفیع صاحبہ ایک سیلیبریٹڈ ایک سنگر ہیں اور بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے. بدقسمتی سے ان کا اور علی ظفر صاحب کا ایک معاملہ شروع ہوا. پہلے وہ ہراسمنٹ سے معاملہ جو انہوں نے علی ظفر صاحب پہ کیا، پھر علی ظفر صاحب نے ان پر حد عزت کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے انہیں علی ظفر صاحب کو بدنام کیا ہے اور ڈیفیمیشن کا معاملات ان کے خلاف چلے. جو میشا شفیع صاحبہ کے وکلاء تھے ان کا خیال یہ تھا کہ واقعی ہراسمنٹ کی گئی ہے علی ظفر صاحب کی جانب سے، لیکن علی ظفر صاحب اور ان کی فیملی سمجھتے تھے کہ نہیں یہ جھوٹا الزام ہے. لیکن یہ معاملہ تو اپنی جگہ، لیکن جو اصل چکر ہے، اصل جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی ایک عدالت نے جو اے آر وائی یو کے ہے، یعنی کہ اے آر وائی نیوز یہاں پر چلتا ہے، اے آر وائی کے بڑے بہت سے چینلز ہیں، تو اے آر وائی یو کے زیر اہتمام ایک وہاں پر نیو ویژن ٹی وی چلتا ہے. وہاں پر ایک خبر نشر کی گئی تھی 2020 کے اندر کہ یہ اس کا خبر کا جو بنیادی مقصد یہ تھا، بنیادی جو کانٹیکسٹ تھا وہ یہ تھا کہ میشا شفیع صاحبہ پاکستان آئی اور انہوں نے کورٹ کا جو حکم تھا کہ ان کو پیش ہونا تھا غالباً یا جواب دینا تھا جو بھی، اس کو ڈس ریکارڈ کر دیا. پاکستان آئی، اپنا کام کیا، جو بھی ان کا ٹریک تھا اسے ریکارڈ کیا اور واپس چلی گئی. اب اس کے اوپر انہوں نے برطانیہ کے اندر اے آر وائی کو سو کیا. اور جو پریلیمنری ہیئرنگ ہوتی ہے برطانیہ کے اندر جب ڈیفیمیشن کے اندر یا ویسے بھی چیزیں ہوتی ہیں، پریلیمنری یعنی کہ شروع ہوئی ہیئرنگ کے اندر کورٹ نے ان کو کورٹ کو یہ لگا کہ اے آر وائی یو کے نے میشا شفیع صاحبہ کو بدنام کیا ہے اور کورٹ نے انہیں جنوری کی 26 تک کا وقت دیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، اب اے آر وائی جا کر جواب دے. بدقسمتی سے اے آر وائی کے ساتھ یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلے بھی کئی دفعہ کافی کیسز ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر اے آر وائی یو کے کے اندر یا اوور آل اے آر وائی کو بہت سے ڈیفیمیشن سوٹس کا سامنا کرنا پڑا ہے، ڈیمیجز دینے پڑے ہیں یہ اور معافیاں چلانی پڑی ہیں اپنی انٹرنیشنل بیم کے اوپر. تو میرے خیال میں
شاید اس بات کا ادراک اب اے آر وائی کی مینجمنٹ کو بھی ہونا چاہیے کہ چیزوں کو ایسے بہت زیادہ یہ اے آر وائی کی نیوز جو ہے اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوال اٹھتا ہے نا، کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ اپنے ایمبیشن کے اندر، یا وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا کہ ایک ٹریگر ہیپی نیچر ہوتی ہے، اس سے ذرا نکلیں. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہم سب روز بیٹھ کر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑی سی احساس ذمہ داری، جب آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم ہو، پاکستان کے اندر بڑے پلیٹ فارمز کون سے ہیں؟ یہی ہے نا، جیو، اے آر وائی اور پہلے 4-5 چینلز. اب ان کو اگر آپ دیکھا جائے، اگر یہ ذمہ داری سے رپورٹنگ نہیں کریں گے تو پھر پرابلم کریٹ ہوگا. اب میں آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں جی کہ پی ایم ایل این کا اوور آل جو ایجنڈا ہے 9 پوائنٹ، وہ ویسے الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ تو چلیں وہ ان کا ایک ہے ہی، لیکن 9 پوائنٹ ایجنڈا ہے جو سامنے آ چکا ہے. اچھا، ان میں کہا جا رہا ہے کہ جی جو کی پوائنٹس ہیں جو کہ آج ٹریبیون نے رپورٹ بھی کی ہیں، وہ کیا ہے جی کہ جی ملک کی جو انکم ہے اوور آل اس کو بڑھایا جائے گا، جو انڈسٹری ہے اس کی طرف دھیان دیا جائے گا، ٹیکس کو ریفارم کیا جائے گا، اور حکومتی خرچے کم کیے جائیں گے، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کیا جائے گا، جو اور بہت سے معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا، نظام انصاف کو بہتر کیا جائے گا. بدقسمتی سے نظام انصاف کو کسی جماعت نے بہتر نہیں کیا، یہی سے شروع کر دیتے ہیں. پی ایم ایل این کو 3 دفعہ اقتدار ملا، کیا بہتری نظام انصاف میں آئی؟ کچھ بھی نہیں. پیپلز پارٹی کو ملا، کیا بہتری نظام انصاف میں آئی؟ پینڈنسی آف کیسز دیکھ لیں، لاکھوں کے حساب سے پڑے. تحریک انصاف بڑا کلیم کر کے گئی، تحریک انصاف نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. عدالتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی کوشش کی، جو سب کچھ ہو رہا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب انہوں نے کہا جی کہ حکومتی خرچے کم کریں گے. ہاں، یہ ایسی چیز ہے جس کو حکومت ہی بتا سکتی ہے کہ وہ خرچے اپنے کس طرح کم کرے گی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم بجلی اور جو فیول ٹیرف ہے اس کو کم کریں گے. بھائی فیول ٹیرف کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ فیول ٹیرف تو ڈٹرمن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا پرائس ہے، اور آپ کی کیا اتنی جان ہے کہ آپ 100 روپے کی چیز لے کے 60 روپے کی عوام کو دے سکتے ہیں. کیا آپ کے خزانے میں اتنے پیسے ہیں؟ جب نہیں ہوں گے تو پھر آپ قرضے لیں گے، اور قرضے لے کے سبسڈیاں دیں گے. جب قرضے لے کے سبسڈی دیں گے تو پھر ملک آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جو کہ اب ہمارا ہوا ہے. یہ تلخ بات ہے لیکن ایسے ہی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں بجلی کی قیمت کو یا نرخ کو کم کریں گے. اس وقت جو آپ کے بجلی کے کارخانے چل رہے ہیں، کارخانہ ہی میں کہوں گا، یا بجلی کے گھر چل رہے ہیں، یا جو بھی ہے، بجلی بند اتنی مہنگی رہی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسا ملک، ایک ایسی اکانومی، ایک ایسی معیشت جس کے اندر جان ہی نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ آپ سستا تیل دے سکتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں. کیا آپ بجلی سستی کر کے دے سکتے ہیں؟ کیسے دیں گے؟ جو میں کوئی معیشت دان نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی ایکسپرٹ ہوں، لیکن میں ایکسپرٹ سے بات ضرور کی ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں سے جن کے اپنے بجلی گھر ہیں ان سے بات کی ہے. میں نے ان سے پوچھا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ بھائی یہ بجلی سستی ہو سکتی ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے، مہنگی بن رہی ہے، وہ آپ سستی کب تک اور کیسے بیچ پائیں گے؟ پاکستان کے بہت بڑے بڑے ایسے لوگ جو کہ بڑے بڑے گروپس جن کے اپنے جو انڈیپینڈنٹ پاور پرووائڈرز بھی ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے. اور پھر جو وہ ایک معاملہ چلا کہ جی ٹیک اور پے کے اوپر چلا ہوا ہے، تو کہاں سے بجلی آپ سستی کریں گے؟ بہرحال یہ پی ایم ایل این کا ایک ایجنڈا ہے، اور پی ایم ایل این نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی کامیابی بھی لی ہے، لوگوں سے ووٹ بھی لیا ہے. استعفیٰ لے سکتے ہیں نہیں، یہ صرف الیکشن میں پتہ چلے گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے سے جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے یا جو پی ایم ایل این کا سپورٹر ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ میاں نواز شریف کی واپس آنے سے ایک کانفیڈنس آتا ہے، اور پاور سیکٹر کے اندر ہو، ڈیولپمنٹ میں ہو، ہر جگہ ہو، کہ جی ملک میں ترقی ہوتی ہے، اور ملک کے اندر نئے نئے پروجیکٹس بنتے ہیں، ترقی ہوتی ہے، انفراسٹرکچر بہتر ہوتا ہے. کیا پی ایم ایل این اس ادڑی ہوئی اکانومی کے ساتھ جو کہ پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے یہ کر پائے گی؟ ایک سوال ہے جس کا جواب صرف مستقبل میں دیا جا سکتا ہے. آخر میں ایک بات یہ کہ بدقسمت ایلیمنٹ ہے، فواد چودھری صاحب کو ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. میرے خیال میں وہ اس لیے کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، اسی لیے بڑھ رہی ہیں. اب ان کو نیب بھی کہہ رہا ہے جی یہ کیس کے اندر نیا ہے، کیونکہ لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے تو فواد چودھری کے ساتھ جو ان کی سیاسی اختلاف یا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، میں ان کی سیاست پر تنقید کر سکتا ہوں، لیکن اگر دیکھا جائے تو پی ڈی ایم کی پوری حکومت رہی فواد چودھری صاحب کے حکومت میں جانے کے بعد بھی. کوئی ایسا کیس تو کوئی سامنے نہیں آیا، نہ ہی کوئی سکیم آیا کہ فواد چودھری نے کوئی کیا ہو. دیکھیں سب کو پتا تھا نا، یہ پنجاب، فراغ ہوگی، احسن جمیل گجر، یہ سارا کچھ، یہ 190 ملین، یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. لیکن فواد چودھری کے بارے میں کوئی اس تقریباً 1.5 سال پی ڈی ایم کی حکومت رہی، کوئی کیس سامنے آیا نہیں، نہ ہی کوئی الزام سامنے آیا. اب جو سامنے آ رہا ہے وہ ہے، ہاں یہ میں کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب جیسا ذہین آدمی بھی
پتہ نہیں کیسے اس رو میں بہہ گیا اور انہوں نے کیا کر دیا. لیکن جہاں تک ان کے اوپر جو کیس بنائے جا رہے ہیں، کم از کم مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ پی ڈی ایم کے دور کے اندر ان کے اوپر کوئی الزام بھی لگا ہو اس حوالے سے کہ انہوں نے فلانا کام کر لیا یا فلانی کرپشن کر لی یا فلانا اپنے اختیار کا غلط استعمال کر لیا. بہرحال ہم شاید دائروں میں گھوم رہے ہیں اور ہم دائروں میں ہی گھومتے رہیں گے. حالات کیا ہوں گے آنے والا وقت جائے گا. اس بلاگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ.